अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर। आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन अपने चैनल हिना मैग इन्फो में। आपको वेलकम कहूँगी, खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जहाँ कहीं भी हैं, परवरदिगार आलम उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि कोई जो है वक्त से पहले आपके लिए कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है लाके लेके आऊँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ हों। और दूसरा ये मेरा मोटिव जो है पूरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी का एक मकसद कि हम जहाँ तक हो सके दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। अपने अगर एक्शन से नहीं कर सकते तो अपने कॉल ऑफ फेल से, अपने रवैये से, अपनी बातों के ज़रिए से ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानी जितनी हो सके पैदा कर सके। जो मेरे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में लोग मुझे जानते हैं, जो मुझसे जो है हीलिंग करवाते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई ना कोई जिनको कोई मसला होता है, तो वो जानते हैं इस बात को कि हमेशा मकसद जो है जब हम खुद कुछ चाहते हैं करने के लिए अच्छा, जब हम दूसरों को कहते हैं अच्छा करने के लिए, तो पहले हमें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब हम खुद अमल नहीं करते तो सामने वाले पर भी उन चीज़ों का असर नहीं होता। जब हम चाहते हैं कि हमारी बातों में असर हो, हमारे जो है कहने में असर हो, हमारे किरदार में असर हो, तो हमें अपने किरदार से लेके अपने बातचीत के ज़रिए से, अपने अमल से, अपने एक्शन से जो है सही को सही और गलत को गलत कह के अपनी जो है लॉजिकल थिंकिंग के साथ और मंतकी जो है अंदाज के साथ बैलेंस करके हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जो इंसान मुनसिफ होता है, जब हम मुनसिफ होते हैं, इंसाफ पसंद होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं अक्सर एग्जांपल भी कभी कभी शेयर करती देती हूँ लोगों को, जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, कि रोटी होती है ना, रोटी घर के 10 अफराद हैं और रोटी एक है, तो आपको उसे ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ जो है कैसे आप उसे तकसीम करते हैं, इस तरह जो है चीज़ें, जब हम एक चीज़ रोटी एक हो और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन हमें ये भी है कि हमें दूसरों को भी जो है इसमें इंक्लूड करना है, तो हम जो है तब हमारा ईमान का जो है टेस्ट होता है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा मैं कहती हूँ। पहला रूल ईमानदारी, जो कि हमें हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है। बस कुरान और अल्लाह की किताब कुरान और रसूल पैगंबर इस्लाम की अहादीस और उनके फरमुदात को अगर हम फॉलो कर लें, और जनाब सैयदा और पंजतन पाक की जो फरमुदात हैं, अगर हम उन्हीं को फॉलो कर लें, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत निखार पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब कहने के लिए लोग कहते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो नूरानी या वो तो ख़ास मखलूक हैं, या उनका मुकाबला वट एवर जो है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, हम मुकाबला करने के लिए नहीं कह रहे। बस ये है कि जो असूल उन्होंने हमें ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने के बताए हैं, अगर हम उनको थोड़े से तरीके से अपने प्रेजेंट यानी कि हाल के दौर में रहते हुए उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और अप्लाई करना शुरू कर दें, तो हमारी ज़िंदगी में जो हमें रोग लग जाते हैं, परेशानियाँ होना शुरू हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी कम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ख़वातीन को जब इकट्ठे बैठते हैं, तो हमेशा देखा है कि वो नेगेटिव बात ही कर रही होती हैं, या कोई अकेली एक औरत बैठी होगी तो वो पहले अगर शादीशुदा है तो ससुराल वालों की सारी बुराइयां करती है। क्या होता है, ससुराल वालों की सारी बुराइयां करती है, तो बच्चों में वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं नेगेटिविटी के तौर पर, और वही नेगेटिविटी उनकी ग्रोथ करती जाती है उनकी ज़िंदगी में, जो है आखिरी में वही नेगेटिव चीज़ें और वही नेगेटिव थॉट जो है बच्चों का फ्यूचर जो है, उनको सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ सोचने से पहले वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम करते हैं इम्प्लीमेंट, करना क्या है, और फिर जब बॉयज़ कहीं पर बैठेंगे, यार मुल्क के तो हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क ने तो ये कर दिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुल्क से पहले जो है, जिसने पैदा किया है इस दुनिया में, जो जो इस दुनिया में पैदा करने का ज़रिया बना है और जिसने इस दुनिया में हमें भेजा है, उसकी तरफ भी तो रुजू करें ना। जब हम खुदा को नहीं मानते, खुदा को मानते लेकिन खुदा की नहीं मानते, जब हम खुदा की नहीं मानते तो फिर हमारे लिए मुश्किलात तो आती हैं, ऑलरेडी लॉजिकली तौर पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अपनी बात को जो है थोड़ा सा मुख्तसर करते हुए, कि सिर्फ क्या करना है, हमें ईमानदारी, ऑनेस्टी को अपनी जो है ज़िंदगी में शामिल करना है। कुछ रूल्स परवरदिगार आलम ने हमें बता दिए, बल्कि करके भी दिखाया परवरदिगार आलम ने। जैसे कि दिन निकलता है तो परवरदिगार ने कहा कि दिन निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, तो तुम लोग उठ जाओ। सूरज डूब रहा है, अंधेरा हो गया, तो तुम लोग सो जाओ। और दिन निकलता है तो परवरदिगार ने कहा कि 5 वक्त की फजर की नमाज पढ़ो। फिर थोड़ा सा और टाइम गुजरे तो
جو ہے کام تھوڑے سے زندگی کی جو مصروفیات ہیں ان سے ٹائم نکال کے ایک لمبا ٹائم کر کے پھر ظہر کی نماز پڑھو، پھر تھوڑا سا گیپ دو اور پھر عصر کی نماز پڑھو، پھر ایک مختصر سا گیپ دو اور پھر عشاء کی نماز پڑھو، وقفہ کرو اور پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ، مجھ سے جو ہے میرے آگے سجدہ جھکا کرو اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگو۔ کیا خدا کا کتنا خوبصورت انداز اور کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے جو خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ 5 ٹائم ہمیں جو ہے ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور 5 ٹائم ہم اس کے آگے جھک بھی جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کی کتاب کو کھولتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں بھی نور آتا ہے، ہماری جو ہے شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف اس کتاب کو پکڑ لیں تو ہی ہماری زندگی میں جو ہے چینج آنا شروع ہو جاتا ہے، نہ صرف اس کو پکڑ لیں بلکہ ہوا اگر اس کی لیں تو اسے صحت یاب ہوتا ہے، انسان صحت شفا ملتی ہے، اور جب ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے ہماری زندگی میں نکھار، آہستہ آہستہ نورانیت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور کرم ہم پر کرتا ہے۔ تو یہ سارے رول ہیں، اصول ہیں، کیا کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ خدا کی نے ہمیں جو ہے نماز کے ذریعے ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے پروردگار، تو نماز کو ہم اپنی زندگی کا جو ہے زندگی میں ضرور شامل کریں، آنیسٹی اور ایمانداری کو اپنی زندگی میں شامل کریں، لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ ہم سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، کہیں پر بھی کسی بھی کونے میں ہم گوشے میں چلے جائیں لیکن کوئی نہیں دیکھتا، ہم کتنے برے کام کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن صرف یہ خیال اگر آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن خدا کو تو پتہ ہے، پھر ہمیں جو ہے کہیں پر بھی ہم اپنے آپ کو غلط نہیں کرنے کی کوشش جان بوجھ کے تو اگر کریں تو وہ ایک کیا کہتے ہیں انجانے میں اگر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کسی کے لیے غلط کرنا، کسی کے لیے غلط سوچنا، کسی کے لیے غلط جو ہے القابات استعمال کرنا، وہ جو ہے ہماری شخصیت نہ صرف ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں بلکہ ہماری شخصیت میں، ہماری پرسنالٹی میں کی گروتھ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اس میں نکھار پیدا نہیں ہونے دیتے۔ تو اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، خدا کو جو ہے اپنے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے اور خدا سے جو ہے چاہتا ہے کہ ایک جو ہے پروردگار عالم کا اورا جو ہے ہماری ارد گرد جو ہے خاص پروردگار عالم کا نظر کرم ہو، تو خاص قسم کے ملائکہ اور خاص قسم کے فرشتے جو ہے پروردگار ہمارے لیے تعینات کر دیتا ہے جب ہم جو ہے خدا کی ان رولز کو فالو کرتے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ ہر حروف پہ پروردگار عالم ہے، ملائکہ جو ہے قرآن کی ہر آیت پر جو ہے ملائکہ ہے، ایک ایک فرشتہ جو ہے موکل، جس کو موکل بھی کہتے ہیں، ملائکہ بھی، جو بھی فرشتے آپ کہہ لیں، تو پروردگار عالم نے قرآن کی ہر آیت پر جو ہے ایک موکل ہے جو حفاظت کر رہا ہے قرآن کی، اور جب ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہماری بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں تو اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہے نا، پروردگار عالم نے شیطان نے کہا نا کہ پروردگار عالم سے، پروردگار میں 4 سمتوں سے تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار عالم نے کہا تو 4 سمتوں سے کرے گا لیکن تو بھول گیا کہ 2 سمتیں اور ہیں، جو جب میرا بندہ، میرا مومن جو ہے ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں آسمان کی طرف رخ کر کے مجھ سے مانگے گا، اور جب سجدے میں جا کے زمین پر بوسہ دے کے اپنے آپ کو جھکا کے گڑ گڑا کے مجھ سے مانگے گا، تو پھر تو اس کو جو ہے گمراہ نہیں کر سکتا، پھر میں اس کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھوں گا، وہ میری امان میں رہے گا۔ تو پروردگار شیطان چاہے کتنا ہی گمراہ کر دے، ظالم چاہے کتنا ہی ظلم کر لیں، لیکن جب خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور خدا کی جب رسی ڈھیلی ہوتی ہے، جب خدا رسی ایک دم سے کھینچنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر سب کے لیے انصاف ہی انصاف ہوتا ہے اور ہر طرف جو ہے امن اور امن کی فضا قائم رہتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہم ملک کے حالات بھی جیسے کہ پاکستان میں حالات بھی جیسے بھی ہیں، بہرحال میں اس چیز پر اتنا گہری بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنے علم کے حساب سے میں یہ بھی آج بات تھوڑی سی واضح کر دوں، ویسے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں بیان کرتی ہوں، تو لیکن یہ جو سال ہے 2024 والا جو سال ہے، اس میں جو بھی ذرا سا بھی جو غلط ہوگا وہ بہت بری طرح سے پٹکا جائے گا، اور جو صحیح ہوگا وہ ابھر کے سامنے آئے گا، اور اس کی جو صحیح ہوگا، ایماندار ہوگا، سچا ہوگا، اس کے لیے یہ سال 2024 جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور جو ذرا سا بھی غلط کام کرے گا، جو ذرا سا بھی بے ایمانی اور جھوٹ بولے گا، اس کو جو ہے بہت بری طرح سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. میرا ہر قدم، میری ہر آواز اور ہر عمل جو ہے میرے چلنے سے، میری بولنے سے، میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں جو ہے ایک اچھی پازیٹیو گروتھ پیدا ہو، مائنڈ سب کے پازیٹیو رہیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں. کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ہماری آنکھیں ہیں لیکن ہم اندھے ہیں، ہم چلتے ہیں لیکن ہمیں ڈائریکشن نہیں پتا، ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے ہم نے ہاتھوں سے کس چیز کو کیا کام کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر جو ہے میں نے یہ چینل بنایا تاکہ جن لوگوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں پتا ان لوگوں کے لیے شاید کوئی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے، اور جو ہے ہمارے لیے بھی کوئی انکم کا ذریعہ بن جائے. بہرحال اگر آپ کو میری ویڈیو یا میری کوئی بات آپ کو سمجھ لگی ہو، ایگری کرے میری باتوں سے، تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کس چیز کو کون میری بات سے ایگری کرتا ہے، اور مجھے جو ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بس اتنا ہی. تمام باتوں کی ایک بات کہ پروردگار عالم جو ہے جب ہم خدا کی رسی کو تھامتے ہیں نا تو وہ پھر ہمیں ایسا تھامتا ہے کہ پھر دنیا دیکھتی ہے اور زمانہ جو ہے حیران رہ جاتا ہے. چاہے کیسا بھی دور ہو، یہ میری جو ہے میرا دل کی گہرائیوں سے میری یہ آواز ہے، اور میں اس پر عمل بھی کرتی ہوں. اور جب ہم اللہ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک کونے پہ بیٹھ جائیں نا اور صرف اللہ کا ہی وظیفہ کر لیں اور خدا کو یہ تسلیم کر لیں، تصور یہ کریں کہ پروردگار عالم کی ہی ذات ہے اور کوئی دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہی ہے، اور ہم اس کی جو ہے ایک ریپیٹ اپنی زندگی میں ریپیٹڈ جو ہے اس کو یوز کرتے رہیں اس لفظ کو، تو پروردگار عالم پھر جو ہمارے پاس اینٹ رکھی ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیں سونے میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک گھڑی ایسی آتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں کہتے ہیں نا کوئی بھی گھڑی ایسی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے. تو بس کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے ایک 24 گھنٹے میں کوئی بھی بات جو ہے قبولیت کی ہو اور وہ نیگیٹو بات آپ کہہ دیں اور وہ پھر نقصان کا باعث ہو. تو بس دعا کروں گی کہ پروردگار عالم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری روح میں، ہمارے جسم میں وہ تازگی عطا کرے جو خدا اپنے بندوں میں اور اپنے مومنوں میں دیکھنا چاہتا ہے. تو پروردگار عالم بس ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ.